وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 35 اور 36۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر گراں گزرتا ہے آپ پر، اعراضهم، ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو ان تبتغی، تلاش کر لے، ڈھونڈ لے، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلماً، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو ان کے پاس کوئی معجزہ نشانی لے آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا، لَجَمَعَهُمْ، تو ان سب کو جمع کر دیتا، عَلَى الْهُدَىٰ، راہ راست پر، فَلَا تَكُونَنَّ، تو پس آپ ہرگز نہ ہو، مِنَ الْجَاهِلِينَ، عدم اعتراف کرنے والوں میں سے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تسلی دی کہ جو کفار آپ کو برے القاب دیتے تھے، برے نام دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کی تکذیب کی گئی ہے اور ان کو بھی تکلیف دی گئی ہے، اور انہوں نے بھی صبر سے کام لیا تھا، اور سابقہ انبیاء کرام کے حالات بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل کیے تھے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ وہ ان دو آیات میں 35 اور 36 نمبر آیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اعراض دیکھتے، آپ ان کو دعوت دیتے، اس دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، اس دعوت کو نہیں اپنا رہے، آپ رنجیدہ بھی ہو رہے ہیں، غمگین بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یہ ہدایت قبول کیوں نہیں کر پا رہے، جبکہ انہی میں سے کچھ راہ راست کی طرف آ بھی رہے ہیں، ہدایت قبول بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے۔ اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مزید اللہ تبارک و تعالی نے اگلی دو آیات میں ایک حقیقت بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین کھودیں اور اس میں سے کوئی نشانی یا معجزہ نکال کر ان کو دکھا دے، یا آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر آپ کوئی نشانی اور معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں ایسے کروں تو معجزہ ایسے تو نہیں آتا کہ زمین کھودنے سے معجزہ ظاہر ہو جائے، یا آسمان کی طرف سیڑھی لگانے سے کوئی میرے ہاتھ میں معجزہ آ جائے، یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ تو نبی بھی اپنی مرضی سے کفار کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کی تائید کے لیے معجزہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ظاہر کر ہی نہیں سکتا۔ تمام رسولوں نے یہی بات کی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جب اس کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی کہ اب ان کے سامنے معجزہ رکھ دینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن حکم پر معجزہ ظاہر ہوگا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ معجزات کو ظاہر کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ اس کے متعلق جانتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ معجزات رکھ دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں؟ یعنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ معجزات ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ اللہ کی حکمت کو جانیے، اللہ کی مصلحت کو جانیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دل سے غم اور پریشانی کو نکال دیجئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے سامنے معجزات پیش کر دیے جائیں، لہذا آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر یہ کفار معجزہ طلب کر رہے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی حکمت پر موقوف ہے، تو آپ اللہ کی حکمت پر یقین کرنے والے بن جائیں اور اسے اللہ کی حکمت اور اس کی تقدیر اور اس کا فیصلہ سمجھتے ہوئے آپ اس پر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے غم، پریشانی، یہ سارا کچھ ختم کر دیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا نا بزور طاقت یا اپنا حکم ان تمام لوگوں پر چلانا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے تو کہنا کن ہو جا فیکون، تو اس کے بعد چیز کا وجود سامنے ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار استعمال کرے، طاقت استعمال کرے، تو تمام لوگوں کو ایک ہی راستے پہ جمع کر دے، لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، سمجھ، سوچ، بصیرت، فہم، عقل، ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر فیصلہ کرے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ جس راہ کو میں اختیار کر رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے، توحید ہے یا شرک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ استطاعت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، وہ مسئلے کو سمجھ کر اس میں جو اصلی صورتحال ہے اس کو پہچان لیتا ہے۔ حق اور باطل کی بات ہو رہی ہو تو اس میں اللہ نے اتنی استطاعت، طاقت، عقل، بصیرت، فہم دے رکھا ہے کہ وہ پہچان حاصل کر سکتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جھوٹ اور سچ کی بات ہو رہی ہو تو اس میں وہ پہچان سکتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے یا سچ کیا ہے۔ توحید اور شرک کی بات ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سورسز دیے ہوئے ہیں اسے کہ وہ ان کو استعمال کر کے بات کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سستی انسان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ محنت نہیں کرتا، وہ جانتا پہچانتا نہیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں لیکن ان سے سنتا نہیں، دل دیا اس سے سمجھتا نہیں ہے، آنکھیں دی ہیں اس سے دیکھتا نہیں ہے۔ دیکھتا وہ ہے جو اس کا مقصد نہیں ہے، سنتا وہ ہے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا، سوچتا وہ ہے کہ جس کے سوچنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی بے فائدہ اور فضول چیزوں کی طرف وہ دھیان رکھتا ہے، اور جو درست بات ہے جس پہ محنت کرنی چاہیے، جس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی طرف اس کی جستجو نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہدایت سے محروم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کفار مکہ کہ چلو ہمارے لیے آپ یہ کام کر دیں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ پہاڑ سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑے اور اس میں سے پانی نکل کر ہمارے گھروں تک آسانی کے ساتھ آ جائے، کیونکہ ہم چشموں میں جاتے ہیں، چشموں پر جاتے ہیں اور وہاں سے خود پانی نکالتے ہیں۔ یہ دقت تو ختم ہونا، ہمارے لیے مشکل ختم ہو جائے، آسانی ہو جائے، پہاڑ سے چشمہ پھوٹے اور اس کا پانی نکلے اور چاروں طرف پھیل جائے۔
ہر ایک کے پاس آسانی کے ساتھ آ جائے، پھر اپنے لیے بھی کچھ کام کریں، ہم آپ کو ایسی حالت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو اس وقت کے تقاضے جو تھے مال و دولت کے لحاظ سے، جو چیز اچھی سمجھی جاتی تھی، انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، کھجوروں کے باغ ہونے چاہیے، اور پھر مزید اس میں رونق پیدا کرنے کے لیے پانی بھی بہتا ہو، اور پھر آپ کا رہن سہن بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ کا جو گھر ہے نا یہ بھی سونے چاندی کا ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وہ وحی ہمیں نظر تو آتی نہیں ہے، فرشتہ بھی نظر نہیں آتا، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھے، اور آسمان سے پھر ایک لکھی لکھائی کتاب لے کر آئے، وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیں، ہم اس کو دیکھیں بھی، چھوئیں بھی، اور اس میں جو لکھا ہے وہ ہم پڑھ لیں، تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ مزید ذرا ہمیں یقین حاصل ہو جائے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئیں اور اللہ بھی آ جائے، تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو بشر رسول ہوں۔ اب انسان کی طاقت میں کیا یہ چیزیں ہیں؟ تو کیا نبی اپنی مرضی سے اس طرح معجزات ظاہر کر سکتا ہے؟ تو جب اس کی حکمت ہوگی، جب اس کی منشا ہوگی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے معجزات دے رہا ہے، مجھے معجزات سے خالی تو نہیں رکھا ہوا، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر ابھی تمہارے مطالبات پورے کر دیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کو کیا سنا سکتے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں، اگرچہ بڑے جثے جسم والے ہیں، دنیاوی معاملات میں عقل بصیرت رکھتے ہیں، لیکن ہدایت کے معاملہ میں یہ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، دھیان ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور پھر جو سنتا نہیں، دل کے کان سے جو نہیں سنتا، دل سے نہیں سنتا، تو اس کو آپ کیسے سنا سکتے؟ ولا تسمع الصم الدعاء، جو بہرے ہیں ان کو آپ کیسے سنا سکتے؟ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، غور فکر نہیں کرنا چاہتے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور پھر جو اندھے ہیں آپ ان کی گمراہی سے ہٹا کر آپ ان کو ہدایت کیسے دے سکتے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، ہاں آپ کی بات وہ سنے گا کہ جو خود سے فرما برداری کی نیت سے، مان لینے کی نیت سے آپ کے پاس بیٹھے گا نا، تو وہ آپ کی بات کو دھیان سے سنے گا اور دل میں بٹھائے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ تو آگے فرمایا کہ انما یستجیب الذین، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، یعنی ڈبل سے بھی آگے تاکید ہے، انما صرف اور صرف، یستجیب الذین قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ان لوگوں نے سننی ہے کہ جو فرما برداری کی نیت کے ساتھ آتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں راہ راست میسر ہو جائے، حق بات مل جائے، مخالفت شروع میں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول بن گئے۔ تو حق کی نیت سے اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، ہمارے راستے میں جو کوشش کر کے محنت کر کے آنا چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا راستہ بتاتے ہیں۔ اور ایسے خلوص نیت لوگوں کے ساتھ تو ہماری مدد ہوتی ہے، ہم انہی کا ساتھ تو دیتے ہیں۔ تو جو خلوص نیت سے نہیں آنا چاہتا تو اللہ ان کو توفیق بھی نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق پھر ان سے چھین لیتا ہے۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف وہی لوگ سنتے ہیں جو وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو دل سے سنتے ہیں، ماننے کے ارادے سے، اطاعت اور فرما برداری کی نیت سے آتے ہیں۔ لیکن جو مردہ ضمیر ہو چکے ہیں تو ایسے لوگ آپ کی بات سن بھی لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر آخرت کے اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ پیچھے کفار کی طرف سے یہ بات آئی تھی نا کہ انہوں نے کہا ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور اسی میں ہی ہم عیش کریں، جو مرضی کریں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 36 کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات قیامت کا ذکر فرما دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ ہم مر جائیں گے، اس پہ تو تمہارا یقین ہے نا، لیکن مردوں کو اٹھانا یہ اللہ کا کام ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سب کو اٹھا لیں گے اور اپنی طرف لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔